بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، اور انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و سامعات، آج جس عنوان کی تحت آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خشیت الہی۔ خوف و خشیت سے مراد وہ کیفیت ہے جو بندے کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر کی بنا پر ہو، اس طرح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور پکڑ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم قلبی عبادت ہے۔ مومن کے ایمان کے بقدر اس کے دل میں خشیت الہی ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا، خوف خدا سے ان کے دل اتنے ہی سرشار ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں دسیوں جگہ اس بات کا اعادہ کیا
کہ رب کی ذات جہاں صفت رحمت و مغفرت سے متصف ہے وہیں صفات جباریت و قہاریت سے بھی متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں غفور الرحیم ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی جبار و قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت امید ہی امید پر جی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے، نہ جانے کون سی ادا دیکھ کر اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ پھر وہ بلی والی کتے والی حدیث بیان کرتے ہیں، جن زانیہ عورت نے بلی کو پانی پلائی اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ کتے بلی کی جو حدیثیں بنی اسرائیل میں واقعہ گزری وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کی کون سا عمل دیکھ کر اسے معاف کر دے، لیکن جان بوجھ کر نیک اعمال سے دور صرف امید ہی امید پر جینا یہ بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس لیے خوش فہمی میں مت رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہوں، بہت ہی بخشنے والا۔ دنیا والے کبھی اتنا کسی کو معاف نہیں کرتا، دنیا والے کو منانا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑو پیر پکڑو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک قطرہ آنسو بہاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحم کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور بھی اپنے بچڑے سے پاؤں ہٹا دیتا ہے کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو، بالکل اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتا ہے ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ اب تک روئے زمین میں کوئی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ فرعون و حامان کی عذاب بیکار، کالے پانی کی سزا اس کے سامنے بالکل ہیچ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اسی لیے فرقہ مرجیہ ان کا کہنا ہے کہ لا يضر مع المؤمن ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، کہ مومن لاکھ گناہ کر لے اسے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، جس طرح کے کافر لاکھ نیکیاں کر لے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ یہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کتنا بھی گناہ کر لے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے رحمت کے حقدار ہیں۔ اور فرقہ خوارج و معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا خارج عن الایمان ومخلد فی النار، کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا گیا۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ فرقہ مرجئہ نے صرف
وعد پر اکتفا کیا، اللہ کے وعدے پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، رحمت کا ذکر کیا، مغفرت کا ذکر کیا، اسے تو اپنایا، لیکن وعید سے تغافل پر تھا کہ جہاں اللہ نے وعیدیں سنائی، جہنم کی سزائیں سنائیں، مواخذہ کا ذکر کیا، اور فرقہ معتزلہ و خوارج نے وعید پر اکتفا کیا، وعد کو بھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں وعیدیں سنائی ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دونوں فرقے غلط، حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نیک لوگوں کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ رات بھر سویا نہیں کرتے۔ نیک لوگ پوری رات سوتے نہیں ہیں، ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، ڈر ہے اس بات کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ضرور داخلہ کرے گا۔ یہ صفت ہونی چاہیے، دونوں پہلوؤں کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن آج جس طرح فرقہ مرجیہ صرف رجائیت کے شکار ہو کر رہ گئے، آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو رجائیت کے شکار ہیں، اور وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں کہ اے رحمت تمام میری ہر خطا ہو معاف، تیرے عفو کی تھرا کے میں پی گیا، تیری عفو کی امید میں تھرا کے پی گیا۔ مطلب میں جو ہے تیری امید، رحمت کی امیدوار ہوں، میں تیرا ڈر کو بالکل پی چکا ہوں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ غافل غضب سے ہو کر کرم پہ نہ رکھنے گا، پرہے شرار برق سے دامن سحاب کا۔ یہ ایک پہلو نہیں اختیار کرنا ہے کہ صرف اور صرف آپ امید پہ جی رہے ہو، ڈر ہی نہیں اللہ کا، خوف نہیں ہے، خشیت الہی سے دل بالکل عاری ہے، خوف خدا سے دل بالکل خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے پہلے برے لوگوں کا ذکر کیا، اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہ بھلا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے، امن کا آنا اللیل، جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کے ذریعے۔ راتوں کو یہ سوتے نہیں ہیں، رات بھر سو کے نہیں گزارتے، کچھ دیر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہیں، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کے رحمت کی امیدوار ہیں۔ دونوں چیزیں، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ میں نے جو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت پڑھا تو وہاں بھی اللہ نے پہلے خوف کا ذکر کیا، خوفا و طمعا، اور یہاں سورہ زمر کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ اللہ نے یہاں بھی پہلے خوف کا ذکر کیا، پہلے ڈرو اللہ سے، بعد میں امید رکھو۔ صرف امید ہی امید پر جینا یہ خوش فہمی ہے میرے بھائیوں، اور یہ امید بڑی مہنگی پڑے گی۔
اسی لیے اپنا عقیدہ درست کیجیے. آپ نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیے. توبہ و استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھیے. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس آئے. اس پر سکارات الموت کی کیفیت طاری تھی، مرنے کے بالکل قریب تھے وہ نوجوان، وہ آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو، کیا پاتے ہو، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول ڈرتا ہوں اپنی گناہوں کی وجہ سے، اور امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حالت میں جب بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جیتے جی خوف و خشیت سے جیے، اور جب بیمار ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے تو امید پر جیے. یا الٹا ہے، ہم جیتے جی امید پہ جی رہے ہیں، مرتے وقت ڈرتے ہیں. کتنوں کے پیٹ سے غلازت نکل جاتے ہیں، کتنے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کس حالت میں مریں گے؟ مرنا تو ہے، اس وقت کیسی کیفیت ہوگی؟ سنن ابو داؤد کی روایت الصحیحہ کے اندر امام البانی نے حدیث کی تصحیح کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل ایک شخص پر بڑا تعجب کیا. اللہ کو تعجب ہوئی ایک بکری کے چرواہے پر کہ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر تنے تنہا بکریاں چرا رہا ہے. اذان کا وقت ہوا، اذان دی، نماز پڑھا. یقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یندرو الی عبدی، اے دنیا والو دیکھو میرے بندے کو. اذان دی، اقامت کہی، نماز پڑھی، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. وادخلتہ الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا. پہاڑ کی چوٹی میں بکریوں کا چرواہا ہے، اذان کے وقت اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تنے تنہا ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. آپ مجمع کے اندر اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، گھر میں والد آ گئے مسجد، بھائی آ گئے مسجد، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ آپ کوئی اسپیشل اللہ کے بندے ہیں، کوئی آفر ملا ہے کیا؟ اتنی بھیڑ میں بھی آپ کو ڈر نہیں ہے، اور تنہائی میں تو ڈرتے بھی نہیں ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں، خوف و خشیت، امید و رجائیت. دونوں چیزیں ایک شخص کے اندر جمع ہونی چاہیے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جیتے جی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جیو. اللہ نے فرمایا، لا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ادب بتلائیے، انسان سے ڈر رہا ہے، اپنے جیسے انسان سے. انسان حیوان سے ڈر رہا ہے، حالانکہ بعض دفعہ وہ حیوان کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے. ایک ایسی ذات جسے دیکھا نہیں ہے وہ، اور جس نے کہا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، جس سے ڈرنا تھا اس سے نہیں ڈر رہا ہے، اور جس سے نہیں ڈرنا ہے اس سے ڈر رہا ہے.
حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت، اللہ فرماتا ہے وعزتی، میری عزت و جلال کی قسم، لا یجمع احد خوفین و امنین، میں کسی شخص کے اندر دو ڈر اور دو امید جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، امنتہ یوم القیامہ، اسے میں قیامت کے دن امان دوں گا، اور اس کے برعکس جو دنیا سے مجھ سے بے خوف رہا، قیامت کے دن اس پر ڈر مسلط کر دوں گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، دو الفاظ ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، زبان سے ٹکراتے ہیں، آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے دو چیزیں ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کہ قیامت کے دن ایمان والے نہ غمگین ہوں گے نہ ڈریں گے۔ ڈر قیامت کے دن اگر کسی پر مسلط ہو جائے، اور ڈر دنیا کے اندر اگر کسی پر مسلط ہو جائے، وہ بھی اللہ کا ڈر، تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ سے ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، تاکہ آخرت میں امن و امان مل جائے، مغفرت مل جائے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے اندر نہیں ڈرتا، اللہ فرماتا ہے آخرت میں قیامت کے دن میں اس پر خوف مسلط کر دوں گا۔ خوف و خشیت کی اہمیت اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خوف و خشیت کی، کہ خوف و خشیت ملائکہ کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، علماء کی صفت ہے، صلحاء کی صفت ہے، حتیٰ کہ جمادات کی بھی صفت ہے۔ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، انبیاء بھی ڈرتے ہیں، علماء بھی ڈرتے ہیں، صلحاء ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پہلے جمادات سماعت فرمائیں آپ، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 72 کے اندر، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے دل اس کے بعد پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر پتھروں کی سنگینی کے باوجود پتھر کے اندر جو فوائد ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایک صفت یہ بیان کی کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کے اندر اتنا ڈر ہے، خشیت الہی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں پتھر۔ اللہ نے سورہ حشر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں اس قرآن کو تم انسان پر نازل نہ کر کے پہاڑ پر اتارتا، لرأيته، لام تاکید ہے، تو اے نبی آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے من خشیت اللہ گر پڑتے، ریدا ریدا ہو جاتا پہاڑ۔ اللہ فرماتا ہے انسان، قرآن تم پر نازل کیا، پڑھتے ہو، سنتے ہو، ڈر ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، بدن میں تھر تھراہٹ اور کپ کپی تاری نہیں ہو رہی ہے، پسینہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ یہ جمادات ہیں نا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانے سے تسبیح کی آواز آنے لگی، اتنا ڈر ہے ان کو۔ ایک پتھر تھا مکے کے اندر، اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جمادات ہیں، یہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں،
ان سب کے اندر خشیت الہی ہے۔ ملائکہ فرشتے جو اللہ کے بڑے ہی مقرب بندے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر، للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب اور فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور کوئی تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں۔ یہ معلوم یہ ہوا اللہ کی ذات اوپر کو ہے، نیچے کو نہیں، وہ اعلیٰ ہے، عظیم ہے وہ۔ اللہ نے يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں، اور جو حکم مل جائے فرشتوں کو وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب تسبیح کی بات آئی تمام چیزیں تسبیح کرتے ہیں۔ بادل جب گرجتا ہے تو بادل کی گرج سے ہم ڈرتے ہیں، کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ بچپن میں ماں سے چمٹ جاتے تھے جیسے ہی بادل گرجا چمکا، وہ گرج بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خوف سے۔ سورہ رعد، رعد کے معنی ہی ہے گرج، آیت نمبر 13، وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ رعد یعنی بجلی کی کڑک اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور فرشتے بھی وَمِنْ خِیفَتِهِ، اس سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر ہے کسے؟ جس بجلی کی گرج سے ہم ڈرتے ہیں، وہ بجلی کی گرج اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو کہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمہ وقت تسبیح تحمید کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اتنا ڈر۔ ہم انسان ہیں، گنہگار، سیاہکار، خطا کار بندے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی مسجد سے نکل کے میرا قدم گناہ کی طرف ہی جائے گا۔ اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، امید ہی امید پر دنیا والے جی رہے ہیں۔ اللہ معاف کر دے گا، کون سی ادا دیکھ کر اللہ جنت میں داخل کر دے؟ ادا نہیں، یہاں جان کی قربانی نہیں دی، بچے بیوہ، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، تب بھی وہ کہا کرتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ڈر بھی امید بھی۔ ملائکہ ڈرتے ہیں، جمادات ڈرتے ہیں، فرشتے، انبیاء اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ چنندہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا، انتخاب کیا نبوت و رسالت کے لیے، یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 39 کے اندر، الذین یبلغون رسالات ربہم ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام و پیغام پہنچایا کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ فرعون کے پاس موسیٰ و ہارون گئے، ڈرے نہیں۔ نمرود سے مقابلہ ہے ابراہیم کا ہوا، ڈرے نہیں۔ بڑے بڑے مکے کے ظالم و جابر، ابو جہل، ابو لہب، ان کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام ڈرے تو ڈرے صرف اور صرف اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا۔ انبیاء کی صفت ہے۔ سورہ انبیاء، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، بے اولاد تھے، اللہ سے فرمایا، اللہ
تو مجھے اولاد دے، تو بہتر وارث ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، ان کی بیوی، ان کے بیٹے یحییٰ اور خود حضرت زکریا کے متعلق اللہ نے فرمایا رغبا و رہبا، یہ لوگ امید اور ڈر سے مجھے پکارتے تھے، ڈر بھی تھے ان کے اندر اور امید بھی تھی۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوگا، جسے کمال معرفت حاصل ہوگی، وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اہل علم اللہ سے ڈرتے تھے۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیے ان کے اندر کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، لمبا لمبا سفر کیے، جہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، احادیثیں لکھی، کتابیں لکھی۔ ان کے اندر ڈر تھا، خوف تھا۔ وہ راتوں کو سو کر نہیں گزارتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک عالم آئے، انہوں نے مہمان نوازی کی، ایک لوٹے میں پانی دروازے کے باہر رکھ دیا کہ یہ آئے ہیں، یہ رات کو تہجد پڑھیں گے۔ فجر کے وقت دیکھا پانی ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ بعد میں صبح کے وقت کہا کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا کہ عالم کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ رات سو کر گزار دے، رات سو کر گزار دے، یہ عالموں کی یہ صفت نہیں ہے۔ عالم جتنے بڑے عالم ہوا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ عابد ہوا کرتے تھے۔ اسے پہلے کئی بار کہا ہوں، کئی بار پھر دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس سے عبرت نصیحت مل جائے۔ بخاری، صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، ایک حدیث کو تقریباً 7,500 حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ۔ ایک حدیث لکھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں نے حدیثیں لکھی۔ آپ اندازہ کرو، حساب کرو، انہوں نے کتنے نوافل پڑھے ہوں گے۔ انہوں نے، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صلحاء، نیک لوگ، یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے سورہ دہر کے اندر فرماتا ہے ان الابرار، ابرار مطلب نیک لوگ۔ اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ نیک لوگوں کو کبھی ختم نہ ہونے والا کافور دی جائے گی۔ کافور یہ ایک چشمہ ہے، پینے کی چیز ہے۔ 1-2 مٹکا پینے کی کافور نہیں ملیں گی، کبھی ختم ہو جائے پورا نہر دے دیا جائے گا، پیو جتنا پینا ہے، جدھر چاہے گا اس کی رخ موڑ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ نیک لوگ یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں ہمیں شاباشی و ہوائی نہیں چاہیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی بدلہ اور شکر نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کیسا کھانا تھا پوچھ نہیں، ہم پوچھتے ہیں نا کھانا کیسا تھا، لوگ جھوٹ بھی بول دیں گے اچھا نہیں تھا، اچھا ہے۔ یہ پوچھتے نہیں، یہ نیک لوگ یہ کھلاتے ہیں اور اس امید پہ کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور فرمایا یخافون رب، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون ربہم تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ نیک لوگوں کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تاجر ہو، خرید و فروخت کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نہیں، آپ نیک نہیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع، انہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ یہ جو دل ہے، قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ ہوگی، دل اپنی جگہ جوڑ کر ہلاک کو آ جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اتنا خطرناک دن ہوگا وہ دن۔ اللہ نے فرمایا فی القلوب والابصار، بہت سے دل، بہت سی آنکھیں اس دن گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس دن، اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ملائکہ کی صفت ہو سکتی ہے، اگر یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ علماء صلحاء جماعت تک کی صفت ہے، تو پھر ہم و آپ کس امید پہ جی رہے ہیں؟ وہ نبی ہو کے ڈرے، وہ نیک لوگوں ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں، مقرب بندے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہ جمادات ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ڈر رہے ہیں، اور ہم انسان ہیں، امید پہ جی رہے ہیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا، یہ پہلو اختیار کیے ہو تو اللہ فرماتا ہے اللہ زبردست ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہ بھی اختیار کیجئے۔ اگر کسی بندے کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف خدا سے دل اگر سرشار ہو جائے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ آئندہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خشیت الہی سے ہمارے دلوں کو تو سرشار فرما۔ پروردگار عالم ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان قلب القى السمع وهو شہید۔